بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور اس لیے اگر وہ بادشاہ ہے تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہے تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے، اور ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا، اور اس کے ساتھ 500 غلام اور 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر سونے کے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے۔ ان کے علاوہ 500 سونے کے اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج اور مشک و عنبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 27 میل کے میدان میں بچھا دی جائیں، اور اس کے ارد گرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے، اور خشکی و تری کے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کر دیے جائیں۔ پھر قاصد سلیمان کے پاس جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے، وہ اس دنیاوی مال و اسباب سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا کہ اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمرو سے فرمایا کہ یہ ہدیہ لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اور وہ رسوا ہوں گے۔ جب قاصد ہدیہ لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا، بے شک وہ نبی ہے اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے 7 محلوں میں سے سب سے پچھلے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے، اور ان پر پہرہ دار بھی مقرر کر دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بلقیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف ایک فرسنگ یعنی 3 میل کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تخت منگوانے سے آپ علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والے معجزات دکھائے جائیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت بدل دیا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی عقل کا امتحان فرما لیں کہ وہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ ایک بڑا خبیث جن بولا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا جہاں آپ علیہ السلام فیصلے کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، اور میں بے شک اس تخت کو اکھاڑنے پر قوت رکھنے والا ہوں، اور اس میں لگے ہوئے جواہرات وغیرہ پر
امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مجلس منعقد کرتے تھے جس میں صبح سے لے کر دوپہر تک آپ علیہ السلام مختلف معاملات کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ چنانچہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نفسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہی قول زیادہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کا اسی پر اکتفا۔ ابو حیان محمد بن یوسف اندلاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ انسانوں میں سے ایک شخص تھے اور ان کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا۔ تو آصف بن برخیہ نے کہا میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے تخت کو آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گئے۔